السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید دانیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کمسن بچی مبینہ اغوا کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، اسی حوالے سے میں موجود ہوں آج سندھ ہائی کورٹ میں۔ آئیے ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر شاہد حسین موجود ہے، آئیے بات کرتے ہیں کہ آج جو درخواست دائر کی گئی ہے کس حوالے سے کی گئی ہے مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام دانیال، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، زبردست۔ اچھا شاہد بھائی، یہ بتائیں کہ آج جو ہے مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، کیا تھی وہ درخواست؟ دیکھیں، مہدی علی کاظمی صاحب کے جو وکیل جبران ناصر ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ 2 رکنی بینچ کے سامنے، جس میں کیس کی شفاف تحقیقات کی جائے، اس سے متعلق درخواست تھی، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ کیس کی جو تفتیش ہے اس کی نگرانی DIG سطح کے جو غیر جانبدار تفتیشی افسر ہوں یا رینک کے جو افسر ہوں وہ اس کیس کی تحقیقات کریں، کیونکہ آپ کے سامنے 3-4 جس طرح تفتیشی افسر سامنے ہیں، وہ نہ صرف ان کی جو ہے وہ غیر جانبداری کے اوپر سوال اٹھتے رہیں، بلکہ پروگریس رپورٹس میں بھی ان کی چیزیں وہ سامنے آتی رہی ہیں لوگوں کے سامنے بھی، جس میں نہ صرف ملزمان کو فائدہ دیے جانے کی جو ہے وہ کوشش ہوتی رہی، بلکہ جو آپ کو یاد ہوگا AVCC کے دفتر میں بیٹھ کے ملزم کو خاص طور پر فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی، اس پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نہ صرف سوالات اٹھتے ہیں، بلکہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ پولیس جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس میں کوئی DIG سطح کا تفتیشی DIG سطح کا کوئی جو افسر ہو اس معاملے کی جو نگرانی کرے۔ تو عدالت نے 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کا جائزہ لیا، دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں اور پولیس اور دیگر جو اس میں فریقین ہیں ان سے جواب طلب کیا ہے، جس میں کیس کی جو تفتیشی افسر ہیں وہ اور اب تک کی جو پروگریس رپورٹ ہے اس سے متعلق جو ہے وہ جواب مانگا ہے۔ اس میں ایک اور بھی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک تو جو پولیس کے سہولت کار ہیں یا پولیس کے افسران جو کہ ملزم کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں ان سے بھی جو وہ تحقیقات کی جائے، ملزم کو جو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے اس کو روکا جائے، اور اس کے بعد پھر جو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ سے متعلق جو SOPs ہیں سندھ حکومت کے وہ عدالت میں پیش کیے جائیں۔ اور ایک اور چیز بڑی جو اہم چیز تھی کہ جب تک کیس زیر سماعت ہے عدالت میں، ملزم کو بچی سے ملنے سے روکا جائے، ان ساری چیزوں پہ عدالت نے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں اور رپورٹ طلب کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آج زیر بحث رہی، آج جو معاملہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جو MLO کرانے سے متعلق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے درخواست مسترد کی تھی ریویژن کی، اس میں عدالت نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، جبران ناصر صاحب نے یہاں دلائل دیے اور اس میں بھی عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں تمام فریقین کو، اور اس میں عدالت نے 15 یعنی کہ اگست کو رپورٹ مانگی ہے، یعنی کہ پیر کے روز۔ تو اب یقینی طور پر تفتیشی افسر اس میں بھی جو بھی پروگریس رپورٹ ہوگی یا جو بھی معاملات ہوں گے وہ عدالت میں پیش کریں گے، چونکہ مدعی کی طرف سے جو ہے وہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بچی کا MLO جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور MLO اگر ہو جاتا ہے تو اس میں مزید چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ پولیس کو جب تک MLO نہیں ہو جاتا چلان پیش کرنے سے روکا جائے اور مزید کارروائی سے روکا جائے۔ تو اس میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ فی الوقت یہ ہم رپورٹ طلب کر لیتے ہیں، تحریری جواب طلب کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی وہ جو ہے وہ اس پہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، کل کا دن جو ہے بڑا ایک اہم ہے، آپ کو یاد ہے کہ 13 اگست کا ٹائم دیا گیا تھا پولیس کو کہ چالان پیش کیا جائے۔ اب 2 ہائی کورٹ میں نئی چیزیں آ چکی ہیں، تو اس میں 2 چیزوں پہ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آنے کے بعد اب پولیس کیا چالان باقاعدہ طور پر عدالت میں پیش کرتی ہے نہیں کرتی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے پراسیکیوشن کے پاس جو چالان کی نقول جو ہے چالان جو جمع کرا دیا ہے، اب پراسیکیوشن اس میں جو ہے وہ جائزہ لے گی، اسکروٹنی کرے گی، اور اگر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ اعتراضات کیا تھے وہ سارا دیکھنے کے بعد جو ہے وہ عدالت میں رکھا جائے گا۔ اب کل کا دن بڑا اہم ہے اس سارے سلسلے میں، اور کل ایک گزشتہ روز ہی ایک ملزم کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ وہ بچی سے جو ملنا چاہتا ہے، بچی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ بھی عدالت نے نوٹس جاری کیے تھے، اس کی درخواست پہ بھی کل ہی سماعت ہونی ہے۔ اس میں بھی جو جبران ناصر صاحب ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں دلائل دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس درخواست میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ملزم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی عدالت نے جو ہے وہ ان کے جو نکاح تھا مبینہ طور پر اس کو جو ہے وہ کسی نے کالعدم قرار نہیں دیا، وہ اس سے ملنے کے لیے روکا جا رہا ہے، تو لہٰذا بچی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں، اس پہ عدالت نے کل فیصلہ کرنا ہے کہ اب ملزم جو ہے وہ بچی سے مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، اس پہ کل ہی یقینی طور پر چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر شاہد حسین، اور اب تک کی جتنی بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور کل جو چالان پیش ہونا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جی